آخر کپڑے اتر گئے۔ سیمو تم بھی نہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہو۔ غلطی بھی تمہاری اپنی ہے اور تم اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے بار بار یاد کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، غلطی میری تھی۔ ایک تو رات کو 9 بجے کے بعد چھت پر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خشک کپڑے صبح بھی لا سکتی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ رات کو بارش ہونے کا امکان تھا۔ دن میں کپڑے دھو کر چھت پر لٹکانے کے شام کو خشک ہونے کے بعد اتار لوں گی۔ پہلے تو وزری رہی، پھر شام کو میرا پسندیدہ ڈرامہ لگ گیا اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر سب فارغ ہو گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ سردیوں کی راتیں اگر تنہا گزاری تو یہ ناگن کی طرح ڈستی ہیں۔ میرے میاں اس وقت جاب کے سلسلے میں ابوظبی ہوتے تھے اور میں سسرال کے ساتھ ہی مقیم تھی۔ انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور مجھے یاد آیا کہ کپڑے تو ابھی چھت پر سے لائے ہی نہیں۔ خود سے کہا، اٹھو سمیو رانی، چلو کپڑے اتار لائیں۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ 5 کمرے تھے، 3 باتھ روم، ایک بڑا کچن اور لیونگ روم اور ڈرائنگ روم۔ چھت پر 2 کمرے تھے گیسٹ روم کے لیجئے۔ چھت پر چھوٹی چھوٹی سی چاردیواری بنی ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ والے مکان کے اوپر بھی نئی تعمیر کی گئی تھی کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی جس کے لیے 3 کمرے بنائے گئے تھے۔ چھت تو مشترکہ تھی مگر 3 فٹ اونچی دیوار درمیان میں اٹھائی گئی تھی۔ ہم ہمسائیوں کا آپس میں سلوک بہت اچھا تھا اور ہے اور میں اوپر گئی۔ چھت پر روشنی نہیں تھی۔ رسی سے کپڑے اتارتے ہوئے میری نظر ہمسائیوں کے گھر کی طرف چلی گئی۔ ان کے کچن کا ایک دروازہ ہماری چھت کی جانب کھلتا ہے۔ دروازہ اگرچہ بند تھا مگر اس کا ڈور شیشے کا تھا اور کچن میں ہماری چھت سے ان کی کچن کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نیا نوالا بیاحادہ جوڑا کچن میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہماری چھت پر روشنی نہ تھی۔ میں جنوں کے اندھیرے میں تھی اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکے ہوں گے ورنہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے۔ مجھے بھی چاہیے تھا کہ ایک بار اس طرف نہ دیکھتی مگر میں کوشش کے باوجود بار بار ان کی طرف دیکھ لیتی اور یہ بھی میری غلطی تھی۔ ثمینہ دلہن ندیم دولہا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور ندیم ان کے منہ میں نوالے دے رہا تھا اور ثمینہ بھی اس کو کھلا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کھانے کا، وہ ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے لیتے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ دونوں کو میں بڑی پسند کرتی تھی۔ دونوں مجھے آنٹی کہتے کیونکہ ندیم کی والد نسیم میری سہیلی تھی جس کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کے سارے بچے میری بڑی عزت کرتے ہیں اور ثمینہ بھی بہت پیاری اور بڑی مؤدب بچی ہے مگر نہ جانے اس وقت مجھے دونوں اچھے نہیں لگے۔ ایک دوسرے کو نوالا کھلانے کے بلا کیا تو تھے۔ پھر مجھے خیال آیا سمیو کیا ہوا ان کی نئی شادی ہوئی ہے، اس طرح میاں بیوی میں پیار بڑھتا ہے، ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ خود بھول گئی میاں نے کتنے لاڈ سے تم کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا تھا۔